السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا درجہ عالمیت کی بچیوں سے مخاطب اور انہیں شرح وقایع کا درس پڑھانے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے مخاطب، اس سبق کو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ حقیر کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومستحبہ التیامن ای الابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء۔ اور یہ وضو کا بیان چل رہا ہے، وضو کی سنتوں کا بیان آپ نے پڑھا، آج وضو کے مستحب آپ پڑھیے۔ تو کہتے ہیں وہ مستحب تیامن، وضو میں مستحب تیامن ہے۔ جی وضو کا مستحب تیامن ہے، یعنی تیامن کا کیا معنی، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں تفسیر کے ذریعے۔ یعنی اعضائے وضو کے دھونے میں داہنے جانب سے شروع کرنا۔ یہ اعضائے وضو کے دھونے میں دائیں جانب سے شروع کرنا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے تو ایک اعتراض اور جواب۔ فَإِن قُلْتَ لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَى التَّيَامُنِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ أَنَّهُ بَدَأَ بِالشِّمَالِ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ سُنَّةً۔ جی کہتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے، اگر آپ اعتراض کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا کہ بے شک نبی علیہ السلام نے اعضاء کے دھونے میں تیامن پر مواظبت کیا ہے۔ اگر آپ اعتراض کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام تیامن پر مواظبت کی ہے فی غسل الاعضاء، اعضاء کے دھونے میں، اس طرح بھی آپ ترجمہ کیجیے۔ ولم یروی احد، کسی نے، اے من الصحابہ، یعنی صحابہ کرام میں سے کسی نے روایت نہیں کیا کہ حضور نے بائیں جانب سے شروع کیا ہے، انو بدا بالشمال، کہ بے شک حضور نے بائیں جانب سے شروع کیا ہے۔ یعنی جب بھی حضور نے اعضائے وضو کو دھویا ہے تو ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کیا ہے، بائیں جانب سے کبھی شروع نہیں کیے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ سُنَّةً، تو مناسب ہے کہ یہ سنت ہو، یعنی آپ نے اس کو مستحب قرار دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے۔ تو صاحب شرح وقایع اعتراض کر کے اس کا جواب خود دے رہے ہیں، اس اعتراض کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں چلے کہ بھائی جس کو حضور نے ہمیشہ کیا ہے وہ سنت ہے، اور ہمیشہ تیامن بھی آپ نے کیا ہے، تو پھر یہ مستحب کیوں، سنت کیوں نہیں؟ سمجھے آپ؟ اچھا آئیے تو پہلے مستحب کا معنی سمجھیے۔ مستحب کسے کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، مستحب ان افعال کو کہتے ہیں جو شرعاً مطلوب ہو، لیکن ترک کرنے پر اس کی مذمت بالکل نہ کی جائے، ہے نا۔ مستحب کریں گے ثواب ملے گا، کرنا بہتر، لیکن کوئی چھوڑ دے تو اس کی مذمت نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اور ایک ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا مطلوب اور اس کا تارک گناہ کا مستحق، گویا اس طرح تعریف کریں گے۔ سنت مؤکدہ ان افعال کو کہتے ہیں جو کہ شرعاً مطلوب ہو اور اس کا تارک گناہ کا مستحق ہو، ٹھیک ہے نا۔ مستحب کو مندوب کہتے ہیں، ادب کہتے ہیں، افضل کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں۔ نفل آپ جانتے نا، پڑھیں گے ثواب، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سنت مؤکدہ جس کو حضور نے ہمیشہ کیا ہے، اس کا کرنا مطلوب ہے، اور اگر نہ کرے تو وہ قابل ملامت ہے، مذمت ہے۔ جی تو یہ دونوں فرق ہے۔ بہرحال تو حضور نے اس کو ہمیشہ کیا، لہذا سنت ہونا چاہیے، مستحب نہیں۔ تو اس کا جواب سنیے۔ قُلْتُ السُّنَّةُ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ مَعَ التَّرْكِ أَحْيَانًا، کہتے ہیں کہ میں کہوں گا سنت جس پر نبی علیہ السلام نے مواظبت کی ہے کبھی کبھار ترک کے ساتھ، مع ترک احیانا،
کبھی کبھار ترک کے ساتھ، جس کو ہمیشہ حضور نے کیا مگر کبھی کبھار اس کو چھوڑا بھی، کیونکہ اگر کبھی نہیں چھوڑا پھر تو وہ واجب ہو جائے گا، کبھی اگر نہ چھوڑے تو پھر وہ واجب، لہذا سنت جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی کبھار ترک کے ساتھ۔ فَإِنْ كَانَتِ الْمَوَاظِبَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى سَبِيلِ الْعِبَادَةِ، تو اگر یہ مواظبت نبی علیہ السلام کی یہ مواظبت کس کے طور پر ہو؟ عبادت کے طور پر ہو، تو وہ سنن ہدا ہے، سنن ہدا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ فَسُنَنُ الزَّوَائِد، اور اگر عادت کے طور پر ہے تو وہ سنن زوائد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنت کی دو قسمیں، ایک سنن ہدا اور ایک سنن زوائد۔ سنن ہدا کسے کہتے ہیں؟ سنن زوائد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن افعال کو انجام دیا، اگر وہ عبادت کے طور پر ہے تو سنن ہدا ہے، اور اگر عادت کے طور پر ہے تو وہ سنن زوائد ہے۔ جی سنن زوائد ہے۔ اب دیکھیے آپ مثال دیا ہے یہاں پہ، کلبس الثیاب والاکل بالیمین وتقدیم الرجل الیمنی فی الدخول ونحو ذلک، کہتے ہیں جیسے کپڑا پہننا اور دائنے ہاتھ سے کھانا کھانا اور داہنے پیر کو داخل کرنے میں مقدم کرنا، وتقدیم الرجل الیمنی فی الدخول، مسجد میں سرکار جب بھی داخل ہوتے پہلے داہنے پیر کو داخل کرتے، جب کپڑا پہنتے تو داہنے آستین میں داہنے ہاتھ کو پہلے داخل کرتے جی، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تو کپڑا پہننے میں داہنے جانب کو اختیار کرنا، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، اور مسجد میں پہلے داہنے پیر کو داخل کرنا، اچھے مقامات پر داہنے پیر کو پہلے داخل کرنا، یہ سب کس کے طور پر ہے؟ عادت کے طور پر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ ان چیزوں میں داہنے جانب کو اختیار فرماتے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وہ کلامنا فی الاول، اور ہمارا کلام پہلے میں ہے، ہمارا مقصود پہلے میں ہے، یعنی عبادت کے طور پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ عبادت کے طور پر حضور نے کیا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ہے سنت، اور یہ سب چیزیں ہیں عادت کے طور پر، یہ ہے سنن زوائد۔ کہتے ہیں وہ مواظبۃ النبی علیہ السلام علی التیامن کانت من قبیل الثانی، اور تیامن پر نبی علیہ السلام کی مواظبت یعنی داہنے جانب کو ہمیشہ کرنا، کانت من قبیل الثانی، یہ دوسرے کے قبیل سے ہے، یعنی عادت کے طور پر ہے۔ نہیں سمجھے اس کو؟ ایک ہے عادت کے طور پر اور ایک ہے عبادت کے طور پر۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے عبادت کے طور پر، اور مصطفیٰ کریم جی ہاں مواظبت کر رہے ہیں وہ عادت کے طور پر۔ تو جو چیز عبادت کے طور پر، جو کام عبادت کے طور پر مصطفیٰ جان رحمت نے انجام دیا وہ ہے سنت، جو عادت کے طور پر انجام دیا وہ ہے مستحب، جس کو کہتے ہیں سنن زوائد۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لہذا مصنف علامہ نے جو کہا وہ مستحب بہت تیامن، اور داہنے جانب سے یعنی تیامن مستحب ہے، داہنے جانب سے اعضاء وضو کو شروع کرنا یہ مستحب ہے، یہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے یہ بات آپ کیسے سمجھے؟ کہتے وہ یفہم ھذا من تعلیل صاحب الہدایہ بقول علیہ السلام ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل۔ ہے کہتے یہ مفہوم صاحب ہدایہ کے تعلیل سے سمجھ میں آیا۔ یہ جو ہم نے کہا کہ عادت کے طور پر عبادت کے طور پر، یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت جو تیامن ہمیشہ کیا کرتے تھے، داہنے جانب سے اعضاء کو دھونا شروع کرتے تھے، یہ صاحب ہدایہ کے تعلیل سے سمجھ میں آیا، یعنی صاحب ہدایہ نے علت بیان کی ہے، تعلیل نہیں سمجھے؟ تعلیل وہ نہیں سمجھے گا جو پنج گنج میں بیان کیا، بایا تھا، قالقا والا تھا، یہاں تعلیل مطلب علت۔ صاحب ہدایہ نے تیامن کے مستحب ہونے پر علت بیان کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے قول سے، بے قولی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے قول سے۔ کون سا قول؟ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں
تیامن کو پسند فرماتا ہے، داہنے جانب کو پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جوتے چپل نعل پہننے میں اور کنگھی کرنے میں، جی یہاں تک کہ چپل پہننے میں، نعل پہننے میں، جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیامن کو پسند فرماتا ہے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے پسند فرمایا، مگر یہ پسند فرمانا آپ کے عادت کریمانہ کے طور پر ہے، عبادت کے طور پر نہیں، اور جو عادت کے طور پر ہو وہ مستحب ہے، سنت نہیں، اسی لیے مصنف علیہ رحمٰ نے کیا قرار دیا؟ مستحب، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، تو یہ وضو میں مستحب ہے، لہذا ہمیشہ ہم بھی داہنے جانب سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ داہنے جانب سے شروع کرنا تیامن مستحب ہے، اس سے مراد ہر لحاظ سے وہ ظاہری اعضاء ہیں جن کا دایاں اور بایاں الگ الگ ہو، جی ہر چیز میں نہیں، یار چہرہ دھونے میں تیامن نہیں ہے، چہرہ دو الگ الگ تھوڑی ہے، ایک ہی تو ہے، تو جس میں دایاں بایاں ہو اس میں داہنے جانب کو اختیار کرنا مستحب ہے۔ سر کے مسح میں آپ داہنے جانب سے شروع کریں نہیں، کانوں کے مسح میں بھی تیامن نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کان ایک ہی ساتھ مسح کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے داہنے کان میں آپ مسح کر لیں گے پھر بائیں کان میں، لہذا چہرے کے دھونے میں، سر کے مسح کرنے میں، کانوں کے مسح کرنے میں داہنا جانب اختیار کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، تیامن مستحب ہے، اس سے مراد ہر لحاظ سے وہ ظاہری اعضاء ہیں جن کا دایاں اور بایاں الگ الگ ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ مطلب ہے۔ چلیے اس کے بعد اچھا ہاں آگے تھوڑا، وہ مسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے، لأن نبی علیہ السلام مسح علیہا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس پر مسح کیا ہے، جی گردن پر حضور نے مسح کیا ہے، لہذا گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، گلے کا نہیں، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، گلے کا نہیں، یہ مستحب کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد نواقض وضو کا بیان ہے، نواقض وضو کی بحث تھوڑی لمبی ہے، ایک کام کرتے ہیں آج کا سبق یہی رہنے دیتے ہیں، اور مختصر سبق آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا، تھوڑی پچھلا بھی یاد کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ کل آگے پڑھاؤں گا اور لمبا سبق ہوگا، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔